دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متل کر کے التجا کا نام ہے۔ کسی بھی نیت سے کوئی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جا سکتی ہے۔ احادیث کے اندر مختلف دعائیں مروی ہیں کہ تشہد کے بعد کی جو دعا ہے اس کے حوالے سے مختلف حدیثیں ہیں، کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی معروف دعا جو عموماً ہمارے یہاں نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ دعا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور دعا ہو، شریعت اس چیز کی پابندی نہیں لگاتی کہ آپ نے یہی دعا پڑھنی ہے، آپ اس کے علاوہ اور بھی کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے بہت ساری روایات موجود ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلی حدیث بیان کی اس میں یہ دعا مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا ومن فتنة الممات، اللہم انی اعوذ بک من المآسی والمغرب، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر کسی کہنے والے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ میں قرض کے بوجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں کسی کا مقروض نہ بنوں، آخر یہ قرض کی دعا کثرت سے کیوں مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مقروض ہوتا ہے تو بات کرتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی قرض ایک خود بوجھ تو ہے ہی، لیکن جو مقروض آدمی ہے وہ پھر ان دو گناہوں کے اندر عموماً پڑ جاتا ہے۔ آپ بھی کاروبار کرتے ہیں، لین دین کے معاملات کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ نہ کئیوں کے اس چیز کے ساتھ تعلق ہے، وہ قرض لیتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، لین دین کے معاملات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن یہ جو سرکار نے فرمایا کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ایسا ہوتا ہے انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ یار وہ بندہ بار بار مجھ سے پوچھے لیکن مجھ سے پیسے نہیں بن پا رہے، حالانکہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ باقی مجبور ہوتا ہے، اس سے پیسے بعض اوقات نہیں بن پا رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ جھوٹا تھوڑی ہوتا ہے، لیکن کیا مطلب کہ اب اگلا بندہ جو ہے نا وہ اس نے قرض دیا ہوگا، اس نے تو اپنا مطالبہ کرنا ہے، لہٰذا یہ شخص پھر کیا کرے گا، جھوٹ بولے گا، یا اپنا فلاں مسئلہ بن گیا، یا وہ فلاں کاروبار کا مسئلہ بن گیا اور نقصان ہو گیا، فلاں مسئلہ بن گیا، مجبوری پڑ گئی، بیماری آ گئی، حالانکہ وہ ایسا ہوتا نہیں۔ تو قرض نے اس بندے کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کر دیا۔ اسی طرح جب وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، پتہ اس بندے سے کہ ایک ہفتے تک پیسے نہیں بننے، پھر بھی وہ ہوتا ہے کہ چلو میں ایک ہفتے تمہیں کر دوں گا۔ اس کے علاوہ جو آگے والی حدیث ہے اس میں بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ یستعیذ فی صلاتہ من فتنۃ الدجال، کہ سرکار نماز میں فتنہ دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی امت کے لیے جو نا وہ رہنمائی تھی کہ امت کو چاہیے کہ کثرت سے دجال کے فتنے سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اصل میں جو دجال کے فتنے سے کثرت سے پناہ مانگنے کا تذکرہ ملتا ہے احادیث کے اندر، اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ جو فتنہ دجال ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایک طرف تو ایمان کی کمزوری کا معاملہ ہوگا اور دوسرا کفر اور اسلام کا فتنہ ہے۔ یہ چھوٹا موٹا فتنہ نہیں ہے کہ گمراہ ہوگا نہیں ہوگا، خلاف سنت ہوگا نہیں ہوگا، یا مکروہ کا فعل ہوگا نہیں، کفر یا اسلام، اس لیے کثرت سے اس سے پناہ مانگتے تھے۔ یا تو بندہ اس کے فتنے میں آ جائے گا تو وہ کافر ہے، اگر نہیں آئے گا تو وہ مومن، پکا مومن، لیکن اس کا فتنہ اتنا عظیم ہوگا کہ وہ جس طرح یعنی یوں سمجھیں کہ اپنے ساتھ اس کی ایک دوزخ ہوگی، اپنے ساتھ اس کی ایک جنت ہوگی، اشارہ کرے گا کہ وہ
بادلوں سے پانی کو برسائے گا، اشارہ کر دے گا، مردوں کو زندہ کرے گا۔ اب اس طرح کا فتنہ ایک عام آدمی کے لیے اس قدر تباہ کن ہوگا کہ وہ کیسے اپنے ایمان کو محفوظ رکھے، وہ کیسے فیصلہ کرے کہ ایک بندہ اشارہ کرتا ہے بارش برس جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بڑا مستجاب الدعوات شخص ہو کہ جو بھی زبان سے بات نکالتا ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ تو نبیوں کی صفت ہوتی ہے، یہ بڑے بڑے درجے کے ولیوں کی صفت ہوتی ہے۔ لیکن وہ دجال کافر ہونے کے باوجود اس طرح کے کرتب دکھائے گا، ہوگا یہ سارا جادو کا کرشمہ ہی اور ٹیکنالوجی کا کرشمہ ہوگا، لیکن عام بندہ فطرے میں پڑ جائے گا اس کی جہالت کی وجہ سے، کیونکہ وہ جو عام عوام ہوگی اس وقت وہ دین سے بڑی دور ہوگی۔ تو جب بندہ دین سے دور ہو تو فطرے میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس وقت لوگوں کا جو دجال کے فطرے میں آنا ہے وہ فیصلہ کن موڑ ہوگا، یا تو وہ بندہ مومن ہوگا یا پھر وہ کافر ہوگا۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے فتنہ دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور ہمیں بھی مانگنی چاہیے، اپنے گاؤں کے اندر کے پیچھے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح جو آگے والی حدیث ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ جب انہوں نے دعا کے حوالے سے عرض کیا تو سرکار نے پھر یہ دعا ارشاد فرمائی، کیا اللہ میں اپنی جان پر میں نے بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں ہے، بس تو اپنے پاس سے میرے لیے مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو یہ دعا پڑھ لیں یا کوئی اور دعا پڑھ لیں۔ اس طرح جو آگے والی حدیث ہے اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور تشہد کی تعلیم ارشاد فرمانے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ارشاد فرمائی وہ امت کے اوپر چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ جب تو یہ تشہد پڑھ لے ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعوہ، فرمایا کہ تشہد کے بعد پھر جو تجھے اچھی دعا لگے، تشہد کے بعد جو بھی نمازی دعا کو اختیار کرے، جو دعا نمازی کو اچھی لگے فیدعو، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ کسی بھی دعا کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار نہیں دیا، واجب قرار نہیں دیا کہ آپ صرف اور صرف یہ دعا پڑھیں گے تو پھر ہی آپ کی نماز درست ہوگی۔ خود اگر کوئی شخص دیکھیں نماز کی حالت کے اندر جو دعا ہے، درود کے بعد دعا ہے، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص دعا بھی چھوڑ دے، پڑھے ہی نہ، بالکل ربی جعلنی تو دور کی بات ہے، پڑھے ہی نہ، دعا ہی نہ مانگے، درود پڑھ کے سلام پھیر دے، نماز پھر بھی درست ہے۔ یہ تو ہم نے جو بھی مانگنا ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنے بھلے کے لیے مانگنا ہے۔ نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں۔ یعنی کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے، نماز درست ہو جاتی ہے۔ تو کوئی شخص دعا نہ بھی پڑھے پھر بھی نماز درست ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دعا مانگی ہے، سرکار نے دعا کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اس لیے یہ چونکہ قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے تو بندے کو جو بھی اچھی دعا لگے وہ اس کو اللہ کے بارگاہ میں مانگ لینی چاہیے، اس میں کسی دعا کو متعین نہیں کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے دنوں ایک غیر مقلد شخص تھا، اس نے اس چیز کا بڑا شور مچایا کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ جو عموماً نمازی دعا مانگتے ہیں یہ نماز کی دعا ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی اس بندے کی جہالت کا اندازہ یہ لگائیں، اپنے آپ کو عالم کہنے والا، اپنے آپ کو بڑا مفکر کہنے والا شخص، اس کی علمی سطح کا یہ عالم ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ، اچھا بخاری شریف کی وہ پہلی حدیث بیان کر رہے ہیں لیکن آگے والی حدیث بیان نہیں کر رہا۔ یہ اس حوالے سے بعض لوگوں کی
گری ہوئی خصلت ہوتی ہے کہ وہ بعض کو لیتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، اور نیت ان کی فتنہ فساد ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں تصریح کے ساتھ آپ نے سنی ہیں، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور اس کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور جو فیصلہ کوئی بات تھی وہ یہ تھی کہ سرکار نے دعا کا جو معاملہ ہے یہ نمازی کے اوپر چھوڑ دیا۔ بھئی نمازی چاہے یہ دعا مانگے، چاہے وہ 10 دعائیں مانگ لے، زندگی کی ساری دعائیں مانگ لے نماز کی حالت کے اندر، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ربی جعلنی یہ نماز کی دعا ہے ہی نہیں ہے۔ بھئی نماز کی دعا ہے، جب سرکار کا فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں دعا اچھی لگتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگ لیا کرو، تو پھر یہ بات کرنے کا مقصد کیا بنتا ہے کہ فلاں دعا نماز کی ہے تو فلاں دعا نماز کی نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو تم دعا مانگو گے وہی نماز کی دعا ہے، تمہیں میں نے اختیار دے دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے جو چاہے دعا مانگ لو، لہذا بندہ جو بھی دعا مانگے گا وہ نماز ہی کی دعا ہوگی، اس کا نماز کے ساتھ ہی تعلق ہوگا، اس کے اندر ہم کسی دعا کو متعین نہیں کر سکتے کہ نہیں جناب وہ فلاں دعا کا تذکرہ ملتا ہے لہذا فلاں دعا مانگنی چاہیے۔ تو جب شریعت کسی چیز کو عام رکھتی ہے، اگلے بندے کے اختیار کے اوپر چھوڑتی ہے، تو اس میں آسانی پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اگر شریعت لازم کر دیتی ہے کہ بھئی آپ نے صرف اور صرف ربی جعلنی مقیم الصلاۃ والی ہی دعا مانگنی ہے، کئی نمازی ایسے جن کو یہ دعا آتی نہیں، ان کی نماز تو گئی نا، تو مشقت میں پڑ جاتی ہے امت کو مشقت میں نہیں ڈالا گیا، امت کو مشقت میں نہیں ڈالا گیا، امت کے اوپر آسانی پیدا کی گئی۔ تو کسی دعا کو سرکار نے خاص نہیں کیا کہ تم نے یہی دعا مانگنی ہے، بلکہ مطلق اختیار دے دیا تاکہ اگر کسی شخص کے پاس وقت زیادہ ہے تو لمبی دعا مانگ لے، تھوڑا وقت ہے تو چھوٹی دعا مانگ لے۔ درود کے بعد اگر کوئی شخص صرف یہ جملہ کہتا ہے نا ربی اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، اس کی پھر بھی دعا سنت کے مطابق ہو گئی ہے۔ ربنا آتنا پڑھ لیتا، اس کی دعا پھر بھی سنت کے مطابق ہے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا پڑھ لیتا، اس کی دعا پھر بھی سنت کے مطابق ہے۔ یہ جملہ ابتداءً کہنا ہی غلط ہے اور جہالت کی دلیل ہے کہ ربی جعلنی یہ نماز کی دعا نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے، اور دعا کے اندر بندے کو چاہیے کہ وہ چند چیزوں کا تذکرہ کرے، اپنی کوتاہیوں کا تذکرہ کرے، اپنے گناہوں کا تذکرہ کرے، کثرت نفسی کا تذکرہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیکیوں کو نہ اچھال دے کہ یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے مجھے بخش دے، نہیں، میں نے روزہ رکھا ہے مجھے بخش دے، میں نے فلاں نیک کام کیا مجھے بخش دے، نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جب بھی بندہ دعا مانگے تو اس کو چاہیے کہ اپنی کوتاہیاں پیش کرے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے بخش دے، مجھ سے کوتاہیاں ہو گئی مجھے بخش دے، مجھ سے یہ نیک عمل ہوا ہے لیکن ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے مجھے بخش دے، تیری شان کے لائق نہیں عبادت کر سکے مجھے بخش دے۔ اپنے آپ کو انسان کو سے اپنی نیکیوں کو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے تاکہ نفس کے اندر یہ بات پیدا نہ ہو، نفس بندے کو تکبر کی طرف نہ لے جائے کہ تو بڑا نہیں ہے۔ تو یہ جو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا ہے یہ اصل میں اس لیے مانگی جاتی ہے، اس لیے عموماً بچوں کو پڑھائی جاتی ہے کہ یہ بڑی جامع معنی دعا ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ موجود ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے ربی جعلنی، یہ اصل میں بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور مجھے بھی بنا دے اور میری نسلوں کو بھی بنا دے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے رب ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے اور حضور کی ساری امت کو بخش دے جس نے حساب و کتاب قائم ہوگا۔ تو یہ چونکہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے بڑی جامع دعا ہے، اس لیے عموماً بچوں کو یہ یاد کروائی جاتی ہے اور عموماً نمازی یہ دعا مانگتے ہیں۔ کوئی بھی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جا سکتے ہیں، اس میں کسی دعا کو ہم اپنی طرف سے متعین اور خاص نہیں کر سکتے، جس طرح کی شریعت نے خاص نہیں کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔